غلام خدمت کے لیے کھڑے ہیں، حاضر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک کے اندر ہیں۔ اب یہ جو غلام ادھر کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں پانی ہے اور منتظر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام طلب فرمائیں گے تو میں پیش کروں گا۔ ایک لحظے کے لیے ان کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ آج تیرے جیسے مقدر والا ہو سکتا ہے کہ جتنا بلند نصیب اس وقت تیرا ہے، ایسا نصیب کسی کا ہو سکتا ہے کہ کائنات کے شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازہ پاک کے اوپر کھڑا ہے، پانی لے کے کھڑا ہے، اور تجھے پتہ ہے انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، پانی ان کا محتاج ہے، یہ پانی کے محتاج نہیں ہے۔ بس آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں، غلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی چاہتے ہیں۔ اب اس سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو حکم فرمائیں کہ پانی اگلنا شروع کر دے، یا بادلوں کو حکم فرمائیں کہ آ جاؤ اور برسنا شروع کر دو تاکہ پانی ان کے پاس اکٹھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک، جس دربار پاک کے بارے میں وہ بہت حساس ہے، انتہائی حساس ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک ہی حساس ترین جگہ ہے۔ کاش تمام عالم اسلام اس چیز کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انہوں نے آپ سے پانی مانگا ہے۔ اب قیامت تک یہ بات جائے گی کہ آپ فلاں مقام پر تھے تو آپ سے پانی مانگا گیا اور آپ نے زمین کو حکم، زمین آپ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ذکر قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام آئے تو جس وقت آئے، جس جگہ آئے، جس حالات میں آئے، یہ بھی سمجھ کے رکھیے گا، قرآن کریم کے لفظی ترجمہ آپ احباب کے آگے رکھ رہا ہوں، اس جگہ پر اس زمین کا ان کو مالک بنا کے بھیجا۔ لیکن جب آگے اللہ تعالیٰ اس مضمون کو چلاتے ہیں، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ ادھر اللہ تعالیٰ نے بالکل قانون کو تبدیل کیا کہ خبردار یہ نہ خیال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ بھی اس جگہ کے مالک بن کے آئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت برا البرا ہے، بالکل بے پناہ بلند و بالا۔ میں بات کر رہا تھا کہ بے شک زمین آپ کے حکم کے تابع، بادل آپ کے احکامات پر عمل کرتے، بے شمار احادیث مبارکہ اس حوالے سے بھری پڑی ہیں، لیکن جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ آپ نے فرمایا نا تو یہ شاید یہ جو جس طرح کے سلسلے آگے کہیں چلتے پھرتے ہیں، کوئی کہے کہ مانگا تھا نا تو آپ نے زمین کو نہیں حکم فرمایا تھا یا بادلوں سے، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انہوں نے آپ سے پانی مانگا ہے، نہ انہوں نے چشمہ مانگا ہے، نہ انہوں نے بارش مانگی ہے، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ عطا فرمائیے، اور آپ کا دست آگ اٹھاتا اور اس میں سے پانی کے نہریں بہی، انہوں نے پانی اکٹھا بھی کیا، پیا بھی، خوب سے راب ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو پانی کی احتیاج نہیں تھی، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، تجھے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سو جائیں تو اٹھیں تو وضو کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے بہت بلند ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت نہیں کہ سو گئے تو غفلت میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صاحب جو ہے نا، نہ یہ کبھی کھو سکتے ہیں، ہم جب سوتے ہیں تو کھو جاتے ہیں، نہ یہ کوئی بھی کسی بھی مقام پر ان کے دربار پاک سے کوئی ایسا دوسرا کوئی مسئلہ اس طرح کا آ سکتا ہے، بلکہ اگر بالکل لفظی ترجمہ کہوں تو ہر جگہ شیطان ملعون آ کر کسی نہ کسی جگہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ دربار پاک ہے، ادھر وہ جو دوسرا جو بھٹکنے کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس جگہ پر آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، آپ کی شان تو براء البراء ہے، پھر آپ نے اس طرح انداز سے عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پانی کی احتیاج ہے ہی نہیں۔ آپ کی تو یہ شان ہے کہ آپ کی جو سواری ہے نا،
ویسے تو اس سواری کی شان پتہ ہے نا کہ مدینہ پاک میں جب سب نے کہا نا کہ میرے گھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سب یہ جتنی مخلوق ہے نا جو سب پیچھے پیچھے بھاگتے آپ نے فرمایا کہ اس وقت سب سائڈوں پہ ہو اور پیچھے پیچھے چلو کس کے؟ میری سواری کے. اور کیوں کہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور کی گئی ہے کہ جا کے بیٹھے گی وہاں جہاں اللہ چاہے گا. اور اس سواری مبارک کے حوالے میں آتا ہے کہ کسی مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو میں نے الحمدللہ اس چشمے کی زیارت کی ہے مدینہ المنورہ میں. سواری مبارک کو پیاس محسوس ہوئی تھی اور یہ کن کی سواری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ تو اگر لمحے کے لیے کوئی سواری کا ایک وقت کے لیے کسی سواری کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا نا تو ہماری نگاہ جس جگہ تک جاتی ہے نا اس نگاہ تک سے پہلے اس کا ایک قدم اس جگہ پہ جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریوں کی شناخت اور پہچان ہے. یہ الگ موضوع ہو جائے گا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مبارک کو اگر پیاس محسوس ہوتی ہے نا تو وہ اسے پتہ ہے میں کن کی ہوں. اسے پتہ ہے کہ میں کن کی ہوں. سارے کی پتہ ہونا چاہیے اسی کن آتے نا کہ بہت کچھ ملتا ہے انسان کو. اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے پیر اٹھا کے زمین پہ مارا. پیاس محسوس ہوئی. میں کہا میں کیوں پانی تک جاؤں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہوں. پیر اٹھا کے زمین پہ مارا تھا اور زمین سے پانی نکلا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میں واپس جاتا ہوں. وہ غلام نے کہا کہ ان کو تو پانی کی تو ضرورت ہے نہیں, یہ تو تیرے پہ کرم ہے. ان جو تجھے ادھر کھڑا کیا ہے پہلے وہی جو خیال جا رہا تھا نا فخر کر رہے تھے کہ آج ہے تیرے جیسا کوئی. جب یہ خیال آیا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے ایک دم خوفزدہ سے ہو گئے, ایک دم ڈر سے گئے کہ آج تیرے سے یہ لے لی جائے خدمت. ادھر تو کسی خدمتگار کی ضرورت ہی نہیں. جب یہ خیال آیا نا باہر کھڑے ہیں, سامنے ہے بھی نہیں, دروازہ مبارک کے باہر کھڑے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محل مبارک کا پردہ مبارک اٹھایا, غلام کی طرف دیکھا اور آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے خوبصورت الفاظ. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال یا ربیہ, اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. مطلب بالکل کھلے الفاظ ہیں, مانگ کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ. میرے شیخ کامل آپ اکثر فرمایا کرتے اس وقت ربیہ اگر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مانگ کیا مانگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیہ کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر. لیکن ربیہ مانگ ہی کچھ اور ہے نا, وہ تو طلب ہی کچھ اور ہے. دیکھا کہ بادشاہ مہربان ہے, مہربان بادشاہ سامنے ہے. بادشاہ تو مہربان ہے ہی ہے, ہمیشہ سے ہے. تو مہربان آقا سامنے ہے تو اور پوچھ فرما رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. تو عرض کرنے لگے آپ کی دائمی رفقت کرتا, آپ کا ساتھ چاہتا, آپ سے کوئی جدا نہ کر پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیہ کچھ اور. پھر ان کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ. پہلے پوچھا نا کہ کیا چاہتا ہے, عرض کی آپ. پھر عرض پوچھا, پھر فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار پھر فرمایا کہ اے ربیہ کچھ اور بھی مانگنا چاہتا ہے تو مانگ. ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو مانگنے کے بعد کوئی اور چیز رہ جائے, آپ کو مانگ کے سب کچھ مانگ لیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, اس طرف میں رہنا, اس لگن میں رہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت میں ڈوب کے رہنا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب اس ہر لحظہ ہر آن ایک ہی اس میں رہنا, اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انعام کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر اللہ کریم کا کرم کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی توفیق نہیں عطا ہو سکتا. اور اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اگر کوئی اچیومنٹ کی